آج میں آپ سے یہ بات نہیں کروں گا کہ میرے اور آپ کے چھوٹے بھائی بہنوں کے لیے پاکستان کے کسی بھی شہر میں پارکس نہیں ہیں، یا پاکستان کے کسی بھی شہر میں میرے اور آپ کے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے ٹینس کورٹس نہیں ہیں، پلے گراؤنڈس نہیں ہیں. یہ بات نہیں کریں گے. یہ بیسک چیزیں ہیں. اور اگر تھوڑے سے بڑے ہو جائیں جو ہماری ایج گروپ کے لوگ ہیں، ہمارے لیے تھیٹرز نہیں ہیں، میوزیمز نہیں ہیں. یہ بات میں نہیں کروں گا. لائبریریز نہیں ہیں، پبلک لائبریریز پاکستان کے پوش علاقے کراچی، لاہور، اسلام آباد کے اچھی لائبریریز نہیں ہیں. میں یہ بات نہیں کروں گا آپ سے. میں آپ سے یہ بھی بات نہیں کروں گا کہ اس وقت جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو ہمارے حکومت کے پاس پورے پاکستان کا جو استعمال ہے پیٹرول کا، وہ ریزرو میں صرف 12 دن کا پیٹرول ہے. یعنی خدا نخواستہ اگر کوئی کرائسس باہر ہو جائے تو 12 دن کے لیے ہمارے پاس پیٹرول ہے. اس کے بعد جو ہے آپ کے یہاں نہ بجلی چلے گی، نہ گاڑیاں چلیں گی، نہ کارخانے چلیں گی. یہ بات بھی میں نہیں کروں گا کہ آپ کے ملک کا سب سے بڑا شہر جو ہے 2 سال ایک حکومت اقتدار میں ہے اور 2 سال بعد فیلئر کا یہ حال ہے کہ اب آپ بالآخر فوج کو انوائٹ کیا جا رہا ہے کہ پلیز آپ آ کے وہاں پہ امن و امان کی صورتحال کراچی میں سنبھال سکیں، کیونکہ جو لوگ گورننگ کر رہے ہیں ہمارے یہاں وہ نہیں سنبھال سک رہے. یہ بات بھی ہم آج نہیں کریں گے. آج کیا بات کریں گے؟ ہم بات یہ کریں گے کہ جو غریب لوگ ہیں ہمارے یہاں وہ تو غریب، ان کی تو کوئی سنتا نہیں ہے. جو امیر ہیں ان کے ساتھ اگر ہمارے ہسپتالوں میں اچھے ایلیٹ ہاسپٹلز میں کوئی حادثہ ہو جائے تو ان کے پاس کوئی ریکورس نہیں ہے، کوئی طریقہ کار نہیں ہے جس سے احتساب ہو ان لوگوں کا جو ان لوگوں کے عزیز یا ان کے بچے جو ان ہسپتالوں میں ہوں، ان کے ساتھ جو بھی ہو اس کا کوئی معاوضہ ہو سکے یا اس کا کوئی احتساب ہو سکے غلطیوں کا، مسٹیکس کا. اور آپ نے دیکھا کہ لاہور میں ایلیٹ ہاسپٹل، ڈاکٹرز ہاسپٹل میں ایک 3 سال کی بچی جو او پی ڈی میں گئی تھی، معمولی سی اس کا ہاتھ جلا تھا اور اوور ڈوز دے کے وہ مر گئی. اسی طرح ہم نے دیکھا کہ وسیم اکرم پاکستان کے مشہور کرکٹر، ان کی وائف کے ساتھ کیا ہوا کہ ڈاکٹرز جو ہیں تشخیص نہیں کر سکے اور بجائے کہ بتایا جائے کہ تشخیص نہیں ہو رہی یا کیا وجہ ہے، اس کو ریپ اپ کر دیا گیا. اور اگر بر وقت اگر یہ بات کھل کے کی جاتی تو شاید کچھ ہو سکتا تھا، لیکن نہیں ہوا اور بہت لیٹ پتہ چلا اور اس وقت کچھ نہیں ہو سکتا تھا. اور وہ اب دنیا میں نہیں ہے، ان کی اہلیہ وسیم اکرم کی. اور میرے پاس اس وقت اسٹوڈیو میں ایک ایسا کیس ہے جہاں راولپنڈی میں ایک نوجوان لڑکا 19 سال کا، جس کا ایک بہت مائنر سا آپریشن تھا اپینڈکس کا ریموول، اور وہ بڑا کامیابی سے آپریشن ہو گیا. لیکن آپریشن کے بعد ایک نرس کی غلطی سے، ایک انجیکشن کی وجہ سے 6 مہینے سے وہ لڑکا کوما میں ہے. صرف آنکھیں اپنی کھول سکتا ہے اور ہلا سکتا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا، کسی کو پہچانتا نہیں ہے. اور جس طریقے سے اس کے ساتھ یہ مسٹیک ہوئی اور کس طرح ہاسپٹل نے اس کا علاج، اس کا تدارک کرنے کی کوشش کی، یعنی وہ اس کے لیے شاید انگریزی کا جو بہترین لفظ ہے وہ ڈسگسٹنگ ہے. میں اردو کا کوئی لفظ استعمال نہیں کروں گا. ڈسگسٹنگ یعنی جس طریقے سے ٹریٹ کیا گیا اس ینگ نوجوان پاکستانی شہری کو. اس پہ ہم بات کرتے ہیں. میرے ساتھ یہاں پہ ایک بہت ہی عام ڈاکٹر نہیں ہے، ایک بہت ہی پاکستان کے نامور ڈاکٹر میرے ساتھ ہیں یہاں پہ، ڈاکٹر اے جے خان، جو کہ سابق فیڈرل منسٹر ہیں پاپولیشن کے، اور آپ پریزیڈنٹ بھی ہیں پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل کے، ستارہ امتیاز ہیں، پرائم منسٹرز کے گولڈ میڈل کے حامل ہیں. آپ سے میں ڈاکٹر صاحب بات کروں گا، لیکن یہ لڑکا محمد رضوان جس کی ہم بات کر رہے تھے راولپنڈی میں، ان کی بہن میرے پاس یہاں اسٹوڈیو میں ہے، شگفتہ. شکریہ آپ نے ٹائم نکالا، آپ آئی ہیں. شگفتہ، بریفلی بس بتائیں کیا ہوا آپ کے بھائی کے ساتھ؟ سر اس کو اپینڈکس کا درد تھا، پیٹ میں درد تھا. ہم اس کو جب ہاسپٹل لے گئے فرسٹ مئی کو لے کے گئے تو ڈاکٹر نے اس کو ایڈمٹ کر لیا ہاسپٹل میں. 2 مئی کو سر انہوں نے اس کے کوئی ٹیسٹ وغیرہ انہوں نے دیے. ٹیسٹ وغیرہ میں بھی انہوں نے نارمل ہی پین کا میرا خیال سے انہوں نے تذکرہ کیا، آپریشن کا نہیں انہوں نے کہا. لیکن انہوں نے پھر ڈاکٹر لوگوں نے آپریشن کر دیا اس کا 2 مئی کو ہی. تقریباً کوئی سر 10 سے 11 بجے کے درمیان اس کا آپریشن ہوا. آپریشن بالکل ٹھیک ہوا، کامیاب ہو گیا. سر ہم جب اس کو وارڈ میں شفٹ کر لے گئے تو شام کو سر جو ہے وہ ایک نرس آئی. سب سے پہلے ایک لڑکا آیا میڈیکل کسی اسٹور سے، اس نے اس کو انجیکشن نرس کو 2 دیے. انجیکشن کا نام تو میرا خیال سے اس پیپر میں ہے، آپ نے دیکھ لیا ہوگا. سر کیا ہوا انجیکشن سے؟ ہوا کیا؟ سر انجیکشن سے اس نے صرف انجیکشن نرس نے لگایا اس کے نس میں، تو اس کے بعد سر اس نے ایک ہی چیخ ماری اور نرس ابھی 2 قدم پیچھے ہی نہیں، اس نے چیخ ماری اور اس کے بعد وہ بے ہوش ہو گیا.
یہاں تک ان کے پاس وینٹیلیٹر بھی نہیں تھا ہاسپٹل میں کہ بچوں کو وینٹیلیٹر سانس دے پہ سکیں، سانس ہاں، دے سکیں، آکسیجن دے سکیں۔ آکسیجن اس کی دوبارہ بحال ہو سکے، ایسا کچھ نہیں ہوا. تو سر میرے ابو ہی وہاں پہ انہوں نے ہی سینا اس کا وہ جب پمپ کیا تو اس کو آکسیجن تھوڑی سی اس نے لینا شروع کی. تو پھر ڈاکٹرز وغیرہ سب آئے وہاں پہ، تو انہوں نے دیکھا کافی اس کو کرتے رہے لیکن کچھ نہیں ہو سکا. پھر 8 بجے تک سے وہ کوشش کرتے رہے. 8 بجے انہوں نے ہمیں وہاں سے پمس ہاسپٹل ریفر کر دیا. پمس ہاسپٹل میں سر جب ہم گئے تو وہاں تو ان لوگوں نے سب سے پہلے تو ان لوگوں نے ہمیں کوئی ڈاکٹر نہیں دیا. کوئی 2 وارڈ بوائے تھے، وہ انہوں نے ہمارے ساتھ گاڑی میں بٹھائے اور پھر وہ ہمیں صرف ایک وہاں پہ اسٹریچر ان لوگوں نے لا کے دیا، اس پہ ہم لوگوں کو بچے کو ڈال کے اور وہ فوراً گاڑی بھی اور بچے بھاگے واپس. اور بقول ڈاکٹر اے جے خان صاحب کے یہاں پہ ہم پہلے بات کر رہے تھے اس پہ، اور میں ابھی آپ سے بھی تبصرہ لوں گا ڈاکٹر صاحب کہ شاید یہاں پہ بھی برین میں آکسیجن شاید بر وقت نہیں پہنچ سکی. اچھا ڈاکٹر صاحب اور شگفتہ، پہلے ہم اس کو کنٹینیو رکھیں گے، لیکن یہ رپورٹ ہے ہماری ٹیم جو ہے ہاسپٹل گئی تھی سوشل سیکورٹی ہاسپٹل اسلام آباد میں، اور یہ ایک پیکج ہے، یہ دیکھتے ہیں اور پھر ہم ڈسکشن کی طرف واپس آتے ہیں. ڈاکٹرز موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا انسانوں کی زندگیاں بچاتے ہیں. ترقی یافتہ اور مہذب معاشروں میں شعبہ طب سے وابستہ افراد یہ کام ایک مشنری جذبے کے تحت کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے پاکستان کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں یہ مشن اب کاروبار کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے، جس میں ایک طرف اتائی اور جعلی ڈگریوں کے حامل افراد کی بہتات ہے تو دوسری جانب دانستہ یا دانستہ بے پرواہی برتنے والے ڈاکٹروں کی بھی کمی نہیں. ہمارے ہاں ڈاکٹروں اور طبی عملے کی نااہلی اور غفلت کے نتیجے میں مریضوں کی اموات کے کئی واقعات ہو چکے ہیں. گزشتہ چند ماہ کے دوران پیش آنے والے واقعات قابل ذکر ہیں. انہی میں سے لاہور کی 3 سالہ ایمانے کی اسپتال میں موت نے ہر آنکھ کو اشک پار کر دیا. میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ قاتل ہیں میری پوتی کے؟ بدقسمت ایمانے کے والدین اس کے معمولی جلے ہوئے بازو کا علاج کرانے ڈاکٹرز کے پاس گئے، لیکن درد سے چلاتی اس بچی کو ڈاکٹرز نے بے ہوشی کی دوا زیادہ مقدار میں دے دی، جس کے باعث وہ اس دنیا سے کوچ کر گئی. عام شہریوں کے علاوہ بعض اوقات ملک کی اہم شخصیات بھی ڈاکٹروں اور طبی عملے کی بے پرواہی اور سہولیات کی عدم دستیابی کا نشانہ بن جاتی ہیں. معروف کرکٹر وسیم اکرم کی اہلیہ ہما وسیم کی بیماری ملک کے قابل ترین ڈاکٹرز تشخیص ہی نہ کر سکے اور اخلاقی جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس بات کا اظہار کرنے کے بجائے ڈاکٹروں کی ٹیم مختلف تجربات کرتی رہی. اسی دوران ان کی بیماری اس قدر بڑھ گئی کہ لاکھ کوششوں کے باوجود وہ جانبر نہ ہو سکی. سمجھ نہیں آیا ہوگا کہ ایک بندے کو عام سا بخار ہوا ہے. یہ انفارچونیٹ ہے یہ پاکستانی ہاسپٹلس کے لیے. ان کو گورنمنٹ پوچھنے والا ہے ہی کوئی، جس کی جو مرضی فیس ہے پہلے پیسے جمع کرائیں، پھر آپ بلڈ دیں، پھر 6 بندے ساتھ لے کے آپ جائیں. ٹھیک ہے، ایک کو آپ لیبارٹری میں بھیجیں، دوسرے کو رپورٹ لینے بھیجیں، تیسرے کو ادھر بھیجیں، چوتھے کو ادھر بھیجیں. لیکن انڈیا میں ایسا کچھ نہیں ہے اس ہاسپٹل میں. شدید بخار اور سانس کی تکلیف میں مبتلا رکن قومی اسمبلی فیض محمد خان بھی وفاقی دارالحکومت میں ملک کے جدید ترین اسپتال پیمز میں علاج کرانے گئے تھے، لیکن حیرت انگیز طور پر اس جدید ترین اسپتال میں وینٹیلیٹر نہ ہونے کے باعث صحت یاب ہونے کے بجائے ان کی میت واپس گھر گئی. اس طبی نظام سے متاثر ہونے والا 18 سالہ محمد رضوان، جو 6 ماہ پہلے میٹرک کا طالب علم تھا، اب راولپنڈی کے ایک مقامی اسپتال میں کوما کی حالت میں زیر علاج ہے. اپینڈکس کے ایک کامیاب آپریشن کے بعد نرسنگ سٹاف کی بے پرواہی کے باعث رضوان اب تک کومے کی حالت میں ہے. اس کے والد اس کی بیماری کا بوجھ اٹھا کر بے روزگار ہو گئے. میڈیکل سائنس کا خیال ہے رضوان اب کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، لیکن اس کی فیملی اب بھی نا امید نہیں اور آج بھی کسی معجزے کے انتظار میں ہے. یہ رپورٹ تھی، ہم بات کرتے ہیں لیکن ایک کوئک بریک اینڈ وی ول بی بیک. اچھا، آپ نے دیکھا شگفتہ، آپ کے بھائی کا جو آخر میں نے دیکھا محمد رضوان، اس کا آپریشن ہوا، وہ آپریشن سکسیسفل تھا، وہ آپریشن کے بعد اٹھا چلا پھرا؟ سر وہ اٹھ کے واش روم میں گیا خود، بلکہ ابو کا سہارا لے کے واش روم میں جب گیا تو ابو اس کو اٹھا کے لے کے جانے، وہ کہتا ہے نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں، میں خود چل سکتا ہوں. ابو اس کو اٹھا کے لے کے گئے، سہارا دے کے واش روم سے سیدھا واپس آیا، بیڈ پہ بیٹھا اور لیٹ گیا آرام سے. کوئی اس کو پین نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا. پھر ایک لڑکا آیا میڈیکل، کسی علی میڈیکل سٹور سے، اس نے 2 انجیکشن لا کے ایک نرس کو دیے. نرس نے 1 انجیکشن اس کو لگایا اسی ٹائم. ہاں ٹھیک ہے، آپ نے پہلے بھی بتایا تھا. یہ مجھے ایک چیز بتائیں، جس وقت آپ سے انہوں نے ہاسپٹل والوں نے آ کے کہا کہ اب ہم یہ فٹس پڑھ رہے ہیں، یہ دورے پڑھ رہے ہیں اور ہم کچھ نہیں کر سکتے،
وہ لمحہ بتائیں کہ وہ کس طرح انہوں نے بھیجا پمز میں. تو آپ نے دیکھا بھی کہ ایک سیاستدان وہاں گئے اور وہاں ان کو وینٹیلیٹر دستیاب نہیں تھا.